إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سے ہم بفضلہ تعالی اللہ کی رحمت اور مہربانی سے سورۃ الاحزاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آج ہم 1 سے لے کر 8 آیات تک پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاحزاب مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، ترتیب تلاوت میں 33 نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی میں 90 نمبر پر ہے۔ تلاوت کی ترتیب اور ہے اور نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور یہ دونوں ترتیب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہے، اس کو پہلے رکھو، اس کو بعد میں رکھو، اور اسی طرح یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت نمبر کے بعد لکھنی ہے۔ تو یہ ساری ہدایات اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو دیتے رہے ہیں اور وہ لکھتے رہے ہیں۔ تو سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی لشکر، گروہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک جنگ کا ذکر ہے جس میں مخالفین نے بہت زیادہ قبیلوں کو ساتھ ملا کر جنگ میں حصہ لیا تھا، تو اسی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الاحزاب مدنیہ۔ اس کے اندر کل 73 آیات ہیں اور 9 اس کے رکوع ہیں اور 9 ہی ہمارے پاس دن ہیں، تقریباً 1 رکوع روزانہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه
وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما الحمدللہ آپ نے سورۃ الاحزاب کی پہلی 8 آیات کی تلاوت سنی ہے۔ ان آیات میں آغاز ہی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ حالانکہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ رب العزت کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کے امتیوں میں سے کوئی تقوی اور پرہیزگاری میں اس نبی سے بڑھ جائے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہوتا ہے، اور اس بات کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ چلتے چلتے وہ حدیث بھی آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ 3 صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے، اور آپ اتفاق سے اس وقت گھر موجود نہ تھے۔ انہوں نے امہات المومنین سے سوالات کیے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں۔
تو امہات المومنین نے بتایا کہ آپ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، آپ نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نفلی نماز کی اتنی زیادہ کثرت کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز رات کے وقت پڑھتے پڑھتے اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتی تھی، پاؤں سوج جاتے تھے، اور اتنا زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے البقرہ جو صرف 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، ایک دن تلاوت میں نفلی نماز میں وہ سورت شروع کی، وہ ختم ہوئی تو سورت النساء شروع کر دی، وہ ختم ہوئی تو سورت آل عمران شروع کر دی، وہ ختم ہوئی تو سورت المائدہ وہ بھی پوری ختم کر کے پھر آپ رکوع میں گئے۔ تقریباً کوئی 5-6 پارے بن جاتے ہیں جو آپ نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالے۔ تو جب اللہ سے محبت ہو اور قرآن کی سمجھ آ رہی ہو تو پھر یقیناً یہی انداز ہوتا ہے انسان کا قرآن کی تلاوت کا اور نفلی نماز کا۔ تو بہرحال امہات المومنین نے بتایا، تو جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے این النبی و این نحن، کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، یہ تو ہمارا عمل اور آپ کا عمل بہت فرق ہے۔ کأنہم تقالوا، ان صحابہ نے اپنے اعمال کو بہت کم جانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو بہت زیادہ جانا، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے، ان میں سے ایک بولا واللہ لأصوم الدہر ابدا، اللہ کی قسم ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، روزہ چھوڑوں گا نہیں، روزانہ روزہ۔ دوسرا کہنے لگا واللہ لا ارقد اللیل، رات کے ٹائم کبھی بھی سوؤں گا نہیں، میری رات مصلی کی پشت پر گزرے گی، ساری رات نفل ادا کروں۔ تیسرا کہنے لگا واللہ لا تزوج النساء، اللہ کی قسم میں نے شادی نہیں کرنی، شادی کے بعد بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے بندہ اور ان کے کھانے پلانے کے مسئلے میں مصروف ہو جاتا ہے، عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، تو میں یہ کام ہی نہیں کروں گا تاکہ ہر وقت نفل نوافل اور اللہ کی یاد میں مصروف رہوں۔ تینوں نے یہ قسمیں کھا کر وعدے کیے اور چل دیے۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، امہات المومنین نے انہیں بتایا کہ فلاں فلاں آپ کے وہ 3 صحابی تشریف لائے، انہوں نے اس طرح ہم سے سوال کیے، ہم نے جواب دیے، انہوں نے اس طرح جو ہے وہ قسمیں کھا کر وعدے کیے ہیں اور وہ اب جا چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ان کی بات مکمل ہوئی، بندہ بھیج کر تینوں کو بلوایا، وہ حاضر ہوئے۔ حالانکہ خبر دینے والی سب سے سچی خواتین تھیں، کائنات کی مائیں تھیں، لیکن اصول یہ ہے کہ خبر دینے والا جتنا مرضی سچا ہو، جب آپ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی سچائی کی پرواہ کیے بغیر جس کے متعلقہ بات ہے اس سے تصدیق ضرور کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے باوجود اس بات کے کہ آپ کو خبر کائنات کی سچی ترین عورتوں سے ملی ہے، پھر بھی آپ نے ان تینوں سے پوچھا اَقُلْتُمْ کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ باتیں ہم نے کہی ہیں، یہ وعدے ہم نے کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو ہمارا اس پوری حدیث کے بیان کرنے سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں، فرمایا واللہ انی اتقاکم منکم واخشاکم منکم للہ، اللہ کی قسم اس پوری کائنات میں جتنے انسان اس وقت زندہ ہیں سب میں سے سب سے زیادہ تقوی اور اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے باوجود اصلی و انام، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن پوری رات نہیں کرتا، میری سنت پوری رات عبادت کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بھی حق ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی آنکھوں کا حق ہے اور آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے، تو جس کا جو حق ہے وہ سب ادا کرنے ہیں،
صرف ایک کام میں لگ کر باقی کو متاثر نہیں کرنا۔ تو بہرحال فرمایا اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، روزانہ روزہ رکھنا میری سنت نہیں ہے۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور تم 1 2 3 4 تک تمہیں اجازت ہے، اور میری 11 بیویاں ہیں۔ تم 1 2 سے ڈر رہے ہو اور میرے پاس 11 بیویاں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ساز الفاظ ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، جو اس کے مطابق چلے گا وہ میرا ساتھی ہے، وہ جنتی ہے، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث پر، صحابہ کرام نے کوئی غلط کاموں پر وعدے کیے تھے؟ قطعاً نہیں۔ ان کی نیت درست تھی، ان کی نیت حصول جنت تھی، ان کی نیت اعمال کے اندر اضافہ تھا، ثواب کا اضافہ چاہتے تھے، جنت کے بلند درجات چاہتے تھے، لیکن طریقہ غلط اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش نہیں دی، بلکہ جیسے ہی آپ نے ان کی تصدیق ہو گئی تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے، اور جب آپ ناراض ہوتے تھے اور اس وقت ہوتے تھے جب اللہ کی حدود کی یا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہو، تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا غصے سے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، ساری رات عبادت نہیں کرنی، آدھی رات کر لیں، تیسرا حصہ کر لیں، چوتھا حصہ کر لیں، لیکن پوری رات آپ عبادت نہیں کر سکتے سوائے رمضان کی راتوں کے، جو طاق راتیں آخری آتی ہیں ان میں آپ ساری رات جاگ سکتے ہو، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد روزانہ روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے، 13 14 15 چاند کی تاریخوں کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ محرم کے روزے اور اسی طرح شعبان کے روزے اور بھی بہت سارے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن چھوڑا کرتے تھے، تو فرمایا اس سے افضل روزہ نہیں ہے، اور جو شخص روزانہ روزہ رکھے گا اس نے محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی، اور اسے روزانہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک روزے کا بھی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا فلا ساما، جو مسلسل روزہ رکھتا ہے گویا وہ رکھتا ہی نہیں، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث اپنے اندر بہت سارے پیغامات لیے ہوئے ہیں جو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر جا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں وہ اس کائنات کے اندر اپنے اس وقت کے تمام زندہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود حکم الہی مخاطب کر کے، نبی کا لفظ نبی کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی کے دل میں تقوی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری تو ماشاءاللہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، تو اس کو مزید اس میں اضافہ کیجئے، تقوی اور پرہیزگاری کو اور بڑھائیے اور اس پر ثابت قدم رہیے۔ یہ اس سے مراد ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی شخصیت کو مخاطب کر کے کہیں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نعمت تمہارے پاس پہلے سے بدرجہ اتم یعنی بہت اچھے طریقے سے موجود ہے، تو آپ اس کو ذرا مزید ثابت قدمی کے ساتھ استعمال کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بات آپ نے نہیں ماننی اور نہ منافقین کی بات ماننی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، ان کی تمام باتیں اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا علاج کرتے رہتے ہیں، لیکن نہایت حکمت کے ساتھ۔
جی، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف رب کی طرف سے وحی کی جاتی۔ ان خدشات کو چھوڑ دیں کہ منافق کیا کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے، ان کے کیا پروگرام ہیں، یہ اسلام کو کتنا دبانا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف کتنی سازشیں کرتے ہیں، یہ سب باتیں چھوڑ دیں اور صرف ایک ہی بات کی طرف توجہ کریں، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، آپ کی طرف جو رب کی وحی نازل کی جاتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کرتے چلیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خوب خبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، میرے پیغمبر صرف اللہ پر بھروسہ کر، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ رب العزت تمہیں کافی ہیں بطور کارساز۔ اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے کہ عربوں کے اندر ایک شخص ایسا تھا کہ جو کہتا تھا میرے دو دل ہیں، ایک دل جو ہے وہ کہتا ہے اسلام قبول کرو، دوسرا دل کہتا ہے کافروں کا ساتھ دو، تو میں آپ کا ساتھ بھی دیتا ہوں، کافروں کا ساتھ بھی دیتا ہوں، میرے دو دل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کی کہ ہم نے آج تک کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں دھڑکنے دیے، یہ ناممکن ہے، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے اور منافقت کا سہارا لیتا ہے۔ منافقت کیا ہے؟ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لینا اور دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہونا، اس کی محبتیں، اس کی چاہتیں، اس کے تعلقات، لین دین کافروں سے زیادہ ہوں، اسے کہتے ہیں کہ وہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی کے سینے میں رب العزت نے دو دل نہیں بنائے، اور اسی طرح رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے دو دل نہیں بنائے اسی طرح کسی کی دو مائیں بھی نہیں بنائی۔ یہ ماں دوسری ماں کے بنانے کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ عربوں کے اندر یہ ایک بد خصلت تھی، ایک گندی عادت تھی کہ وہ جب بیوی سے ناراض ہوتے تھے، بیوی پر کچھ زیادہ ناراضگی آتی تو کہہ دیتے جاؤ آج کے بعد تم میری ماں جیسی ہو، میرے تمہارے تعلقات ختم۔ تو یہ بات اللہ رب العزت کو بہت بری لگی کہ جو تمہاری رفیقہ حیات ہے اس کو تم ماں کا درجہ دے رہے ہو، ماں تو تمہاری وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، ہم نے کسی کی دو مائیں نہیں بنائی۔ اور فرمایا یہ لغو بات ہے، یہ بےہودہ اور غلط بات ہے، گندی عادت ہے، خصلت بد ہے۔ فرمایا کہ آپ اس کو بھول جائیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو ماں کہا ہے، بلکہ ایسا کریں کہ اس غلط بات کی سزا کے طور پر آپ جو ہے اس کا فدیہ دیں، اس کی سزا بھگتیں اور اپنی بیوی کو اپنی بیوی سمجھیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، ساتھ تیسری بات بھی یہ بتائی کہ جس طرح کسی شخص کے دل میں سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے اور کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی کے دو بیٹے بھی نہیں ہو سکتے۔ دو بیٹوں سے مراد یہ ہے کہ ایک حقیقی بیٹا اور ایک منہ بیلا بیٹا، یعنی ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ انہیں بعض اوقات اولاد کی چاہت ہوتی ہے اور اولاد ہوتی نہیں ہے، تو وہ کسی کا بیٹا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، پھر وہ اس کو وراثت میں بھی حق بعض اوقات دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں دیتے۔ تو جو لے پالک کسی بچے کو گود میں لے کر پالا ہوا ہو، اس کو آپ اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس کو بلانے کے لیے آپ اس کا والد کا نام اگر آپ کو آتا ہے تو اس کی نسبت اسی سے کریں، اگر والد کا نام نہیں آتا تو پھر وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے ایک غلام تھے،
اس غلام کو آپ نے آزاد کیا تھا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اسامہ بن زید۔ لوگوں نے اسامہ بن محمد کہنا شروع کر دیا، اسامہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، آپ نے فرمایا کہ جو کسی کا بیٹا ہے آپ اس کا نسب تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی نسبت تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ اسامہ بن زید ہے تو تا قیامت اسامہ بن زید رہے گا، اس کو آپ اسامہ بن محمد نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا وما جعل ادعیاکم ابناکم، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ حق کہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے ماں باپ کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کے نام کے ساتھ اسے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ کو ان کے باپ دادا کا علم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے ساتھی ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اگر ایسی کوئی غلطی تم کر چکے ہو تو اس کا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر آج کے بعد تم دلی طور پر قصد کرتے ہوئے ارادے کے ساتھ اس کی نسبت تبدیل کرو گے تو تم مجرم بن جاؤ گے۔ کان اللہ غفور الرحیم، جو سابقہ لغزشیں ہو چکی، اگر کسی نے اپنی ماں کو اپنی بیوی کو ماں کہا یا کسی نے اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے کا درجہ دیا تو جو ہو چکا اللہ اسے معاف کرنے والے ہیں، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کریں، اپنے باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، کنبے قبیلے سے زیادہ، برادری سے زیادہ، والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ سے ہونی چاہیے۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن ہوتے ہی وہ ہیں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنین کی مائیں ہوتی ہیں۔ حقیقی ماں کے بعد نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ مومنین کی ماں ہوتی ہے، اس لیے امہات المومنین کہتے ہیں۔ میں نے بھی صبح سے کئی مرتبہ یہ لفظ بولا، ہاں جی، مومنین کی مائیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں۔ اس آیت سے بھی، اس سے پہلے سورۃ الانفال میں بھی ایک آیت گزر چکی ہے کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات کا سلسلہ چلایا گیا تھا اس میں جو وراثت قائم کی گئی تھی وہ عارضی تھی، اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور جو عارضی وراثت انصار اور مہاجرین کی تھی وہ کینسل کی جا رہی ہے۔ فی کتاب اللہ من المومنین والمہاجرین، مومن انصاری ہوں یا مہاجرین ہوں، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ اپنے بھائیوں میں تقسیم کر سکتے ہو۔ کسی ادارے کو دینا چاہتے ہو ادارے کو دے دو، کسی فاؤنڈیشن کو دینا چاہتے ہو اسے دے دو، مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، کسی نادار مفلس تنگ دست کو دے دو، کسی رشتہ دار کو دے دو یا غیر رشتہ دار کو دے دو۔ تیسرا حصہ جائیداد کا آپ اللہ کی راہ میں مرنے سے پہلے صدقہ کر سکتے ہو اپنی زندگی کے اندر۔
اور اگر آپ زندگی میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ وصیت لکھوا سکتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد جو وارثوں میں مال تقسیم ہوگا وہ تو ہوگا، اس کے علاوہ یہ پہلے آپ نے تیسرا حصہ نکالنا ہے یا اتنا حصہ نکالنا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ 50,000 یا 1 لاکھ یا 10 لاکھ آپ نے فلاں بندے کو دینا ہے یا فلاں فاؤنڈیشن کو دینا ہے، تو وہ تقسیم جائیداد سے پہلے وہ حصہ نکالا جائے گا، وہ ان کے سپرد کیا جائے گا، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ تو یہ ہلکا پھلکا سا تعارف تھا۔ اور جائیداد کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو جائیداد سے ناحق جو ہے وہ الگ نہیں کر سکتا، ناراضگی ہو یا نہ ہو، کوئی آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، آپ کسی سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، آپ کسی کو جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وراثت میں ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف جائیداد منتقل ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو آپ کے والد گرامی کی جائیداد سے زمین ملی، پلاٹ ملا یا کوئی فیکٹری ملی، تو وہ صرف آپ کی نہیں، کل کو آپ کے بچوں کا حصہ بھی اس کے اندر ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنا حصہ تو معاف کر سکتے ہو، بچوں کا کیسے معاف کرو گے؟ اور بچے آپ کو کیسے حق دے سکتے ہیں کہ وہ آپ اسے معاف کریں؟ اس لیے یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جائیداد کو حاصل کرنے کی بجائے کہے کہ میں نے معاف کیا، میں حصہ ہی نہیں لیتا۔ یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ معاف کرے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کانا ذالکا فی الکتاب مستورا، کانا ذالکا فی الکتاب مستورا، یہ احکامات قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا ہے، آپ سے بھی لیا ہے، نوح علیہ السلام سے بھی لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے تمام سے پختہ عہد لیا ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رب العزت نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب نازل کیا ہے۔ آئیے اب ہم باقاعدہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن میں ترجمہ قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، یا ایوہ النبی، یا اور ایوہا کے متعلق آپ جانتے ہیں، یہ دونوں مل کر ترجمہ اے کیا جاتا ہے۔ النبی کا لفظ ہماری زبان میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، یا ایوہ النبی بھی کہا جاتا ہے، تو ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقی، آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اتقی اللہ، آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ لفظ تقوی سے نکلا، تقوی اور متقی اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَهُ كَمَنَ، اور لا تُطِعْ، یہ لفظ لا تُطِعْ ہے، عین پر جزم ہے، اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ یہ کام نہ کرنے کا حکم اس میں پایا جا رہا ہے، لا کے بعد جزم یا واو الف میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں آپ کو لفظ مت نظر آ رہا ہے۔ تُتے اطاعت سے نکلا ہے، اطاعت مطیع و فرما بردار اردو میں بولا جاتا ہے۔ مت آپ کہا مانیں، مت بات مانیں، مت پیروی کریں، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً خوب جاننے والا، حکیماً بہت حکمت والا یا کمال حکمت والا۔ اے نبی، آپ ڈریں اللہ سے، یعنی ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور مت کہا مانیں کافروں کا اور منافقوں کا، یقیناً اللہ ہے خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا۔ وَاتَّبِعْ، اور آپ پیروی کریں، حمزہ فعل امر کے شروع میں آیا ہے حکم دینے کے لیے۔ اتبع، آپ پیروی کیجئے، ما اس چیز کی جو یوہا
وحی کی جاتی ہے۔ وحی کہتے ہیں اللہ کا جو حکم نازل ہوتا ہے، یوہا کے شروع میں یا پر پیش آخری حرف سے پہلے زبر کی بجائے کھڑی زبر جو الف سے بدل چکی ہے، وحی کی جاتی ہے الی کا آپ کی طرف۔ الا اردو میں بولا جاتا ہے، مکتوب الی، مرسل الی، ادا الی الخیر وغیرہ۔ اور کاف زبر کا بھی ایک علامت ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کی طرف۔ من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ جو وحی آپ پر نازل کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ اس کی پیروی کریں۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی کانا ہے بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ تا اور واو نون کو ہٹائیں تو کیا بچے گا؟ کیا بچتا ہے؟ عمل۔ اور کیا بولا جائے گا؟ عامل، معمول، تعمیل، معمولات۔ خبیرہ خبر، مخبر اخبار، اور خبیر فعیل کا وزن ہے جس میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے خوب خبردار اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ ہے اسے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب خبردار، خوب جاننے والا، باخبر ہے۔ وتوکل، اور آپ بالکل بھروسہ کیجئے۔ توکل کے شروع میں تا اور کاف پر شد، یہ کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم رکھتی ہے، اس وجہ سے اس کے ترجمے میں لفظ بالکل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وتوکل، آپ بالکل بھروسہ کیجئے یا آپ مکمل بھروسہ کیجئے، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، بطور کارساز، یعنی بطور مددگار، بطور تمہارے معاملات کو سنبھالنے کے لیے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، جعل نیا لفظ آ گیا، ما جعل اللہ نہیں بنائے اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اردو میں بولی جاتی ہے رجال کار، قحط الرجال، کام کے آدمی رجال کار، اور قحط الرجال، علماء کا جب قحط پڑ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں قحط الرجال۔ اور یہ دور اب آ رہا ہے، بڑے بڑے جو صاحب علم علماء ہیں وہ فوت ہوتے جا رہے ہیں اور علم اٹھتا جا رہا ہے۔ پیچھے جو اس وقت نوجوان برادری ان کی جگہ سنبھال رہی ہے وہ بے علم، کم علم لوگ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے اور کس طرح کسی کو فتویٰ دینا ہے۔ وہ جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر غلط فتوے دے رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل۔ یہاں من کا ترجمہ نہیں ہوگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ من قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں، فی جوفی ہی، اس کے سینے میں۔ جوف کا لفظی معنی پیٹ ہوتا ہے، جوف کا لفظی معنی پیٹ ہوتا ہے، تو جو سینہ ہوتا ہے یہ پیٹ سے متصل ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں، یعنی پیٹ کے اوپر والے حصے میں دل ہوتا ہے، اس لیے اس کو جوف کہا گیا ہے۔ مراد انسان کا جسم ہے، اور چونکہ انسان کے جسم میں سینے کے اندر دل ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں سینے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا جوف کا پیٹ ہوتا ہے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، جعل دوبارہ آ گیا ہے نیا لفظ، اور نہیں بنایا اس اللہ نے، ازواجکم، تمہاری ان بیویوں کو۔ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج جوڑے کو کہتے ہیں، خاوند اور بیوی دونوں پر بیک وقت بولا جاتا ہے، تو جس کے متعلق بات ہو رہی ہو وہ اس سے مراد ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، نہیں بنایا اس نے تمہاری ان بیویوں کو، اللہ جو، اللہ جمع مؤنث کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں اللہ زینہ والے سبق میں۔ ہاں جی، نہیں بنایا اس نے تمہاری ان بیویوں کو جو تظاہرون، تم سب زہار کرتے ہو، منہن، ان سے۔ زہار کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دینا، غصے میں آ کر یا ناراضگی میں آ کر، دونوں صورتوں میں بیوی کو ماں کہہ دینا، اسے عرب لوگ زہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار۔
زہار زہر سے ہے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی لفظ یہ بولتا ہے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اب تمہارا ویسے ہی عزت اور وقار کروں گا، میرے تیرے اب بھی میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوں گے۔ اللہ تظاہرون، وہ عورتیں جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، اللہ نے زہار والی تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، یعنی تمہارے منہ سے کہہ دینے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، یہ غلط بات ہے جس کی تمہیں سزا ملے گی اور تم اپنی بیوی سے رجوع کرو گے۔ وما جعل، اور نہیں اس نے بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، منہ بولے بیٹے، ادعیاء، دعیون کی جمع، دعیون کی جمع، منہ بولا بیٹا، ادعیاء اس کی جمع ہے، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے۔ اللہ نے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا مقام نہیں دیا۔ ذالکم، یہ تمام باتیں، تین باتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں نا، یہ تمام باتیں، قولکم، تمہارا کہنا ہے، بافواہکم، اپنے منہوں سے۔ افواہ جمع ہے فوہن کی، فوہ منہ کو کہتے ہیں، اور جو غلط خبر پھیل جاتی ہے اسے افواہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ خبر تمام لوگوں کے منہوں پر رقص کر رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں افواہ پھیل گئی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ بات لوگوں کے منہ پر چڑھ گئی ہے، سب اسی بات کو کر رہے ہیں۔ افواہ، اپنے منہوں سے، یہ باتیں ہیں تمہاری اپنے منہوں سے، یعنی تم نے غلط الفاظ نکالے ہوئے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یقول، وہ کہتا ہے، الحق کا سچ، وہو، اور وہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، السبیل، سیدھے راستے، وہو یہدی السبیل، سبیلن ہوتا تو عام راستہ، السبیل خاص راستہ، جنت کا راستہ، مومنوں کا راستہ، ایمان والا راستہ، السبیل خاص ہو گیا ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالی حق بیان کرتے ہیں، حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ادعوہم، ادعوہم، تم سب پکارو ان کو، کن کو؟ ان بیٹوں کو، ان لڑکوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے، ان کے باپوں کی نسبت سے، جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کا نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ اسامہ کا باپ زید ہے تو اسے اسامہ بن زید کہیں گے، اسامہ بن محمد نہیں کہہ سکتے، اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا ہے۔ ہوا اقسط، وہ زیادہ انصاف کی بات، اقسط، قسط، اقساط، انصاف، ہوا اقسط، وہ زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، فإن، پھر اگر، لم تفعلوا، تم سب نہ جانو، آباءہم، ان کے حقیقی باپ کا تمہیں علم نہ ہو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اخوان جمع ہے اخن کی، اخن، اخوت اور مواخات اردو میں بولا جاتا ہے۔ فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور وہ تمہارے دوست ہیں، موالی ولی سے نکلا ہے، تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، اردو میں گناہ کہتے ہیں، عربی میں جناح کہتے ہیں، تو ملتے جلتے الفاظ ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے، آپ جناح سے گناہ اردو میں بول سکتے ہیں۔ اس کو معرب کہتے ہیں، ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں معمولی سے فرق کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ نہیں ہے تم پر جناح، کوئی گناہ، فیما، اس میں، جو اخطأتم، تم سے بھول ہو جائے، اخطا غلطی ہو جائے، خطا اردو میں بولا جاتا ہے، ہاں جی، بہی، اس میں، ولیکن، اور لیکن، ما، جو، تعمدت، آمدن کیا، جان بوجھ کر کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، اس کی ضرور پکڑ ہوگی۔ جو بھول کر ہو گیا اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اور جو آپ جان بوجھ کے کرو گے اس کی سزا ضرور مل جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال بھی سنا دوں آپ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا کہ پیارے بھائی آپ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں حالانکہ وہ دایاں ہاتھ میں کچھ کی پرابلم نہیں تھی، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، بس تکبر میں آ کر کہ مجھے اللہ کے نبی نے سب کے سامنے کیوں ٹوکا ہے مجھے کیوں منع کیا ہے سب کے سامنے، تکبر میں آ کر کہنے لگا جی میں دائیں ہاتھ سے طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے اسی وقت جو ہے وہ بد دعا دے دی، فلستطاعت، آج کے بعد تو اس کے اٹھانے کی توفیق نہیں رکھے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کے بعد ساری زندگی وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکا، وہ دایاں ہاتھ اوپر نہیں آتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جب آدمی تکبر سے کسی کام کو کرے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ایک محدث کے بارے میں موجود ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ امام سے آگے مت بڑھو۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ، وہ رکوع سے اٹھ کھڑا ہو تو اس کے بعد تم اٹھو، وہ سجدے میں پہنچ جائے تو تم سجدے کے لیے جھکو، وہ سجدے سے سر اٹھا لے تو پھر تم اٹھاؤ، اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا سر گدھے کا سر بنا دیں گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سر گدھے کا سر بنا دیں گے۔ ایک محدث نے، مجھے اس کا اس وقت نام یاد نہیں، اس نے یہ جرت کی امام سے آگے بڑھنے کی، تو اللہ رب العزت نے اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بولتا انسانوں کی طرح تھا، حدیث پڑھاتا تھا، سب کچھ تھا، چہرہ چھپا کے رکھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میرے تکبر نے مجھے غرق کیا ہے اور میں نے جرت کی ہے اللہ تعالیٰ کی علل اعلان بغاوت کرتے ہوئے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو اللہ نے اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا تھا۔ تو اسی لیے ما تعمدت قلوبکم، جس کام کو تمہارے دل جان بوجھ کر بغاوت کی نیت سے، تکبر، غرور اور فخر کی نیت سے کریں گے، اس کی گرفت اللہ تعالیٰ فوراً کرتے ہیں، اور جو بات بھول کر ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بڑا مہربان۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا، زیادہ حقدار ہیں، بالمومنین، مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے، وازواجہ، اور اس نبی کی بیویاں، امہاتہم، مومنین کی مائیں ہیں، اس کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، امہات امن کی جمع ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور اولو الارحام، رشتے والے، رشتے داری والے، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں، ببعضن، بعض کے، وراثت میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المومنین، دوسرے مومنوں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں سے۔ انصار کو کہا جا رہا ہے نا کہ تمہارے رشتہ دار اب تمہارے وارث بنیں گے، دوسرے مومن یا مہاجر اب آپ کے وارث نہیں بنیں گے۔ رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ وراثت والا مہاجرین کے لیے جو حق دیا گیا تھا وہ عارضی طور پر تھا، وہ اب کینسل کیا جا رہا ہے۔ الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم سب کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں سے، معروفہ، کوئی نیکی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام نے تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے کم جو ہے وہ آپ صدقہ کر سکتے ہو، وراثت میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہو۔ کانا ذالکا، ہے یہ حکم، فی الکتاب، کتاب الہی میں، مستورہ، لکھا ہوا۔ سورۃ النساء کے اندر اس کی باقاعدہ تفصیل ہے کہ کس وارث کو کتنا حق ملے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، پختہ عہد، پکا وعدہ، ومن کا، اور آپ سے خصوصاً، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، وعیسیٰ ابن مریم،
اور عیسیٰ بن مریم سے بھی ہم نے پختہ وعدہ لیا، یعنی آپ اپنے دین کو قوم تک تسلی سے پہنچاؤ گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا منہم ان سے، میثاقاً غلیظا، غلیظ بہت پختہ، غلیظ بہت پختہ عہد، سخت قسم کا یعنی وعدہ ہم نے لیسأل، تاکہ وہ سوال کرے الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، وأعد، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، اعداد تیاری کے معنی میں، اعداد تیاری، اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، علیماً المناک، دردناک، المناک۔ الحمدللہ 8 آیات آپ پڑھ چکے ہیں، اور اب رہ گیا دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں، جنہیں کالے رنگ میں آپ دیکھیں گے، اور 20% الفاظ نیلے رنگ میں بار بار آنے والے الفاظ ہیں، 15% الفاظ ہیں جو آپ نے خالص عربی کے الفاظ یاد کرنے ہیں، جو کبھی چند ایک الفاظ آیا کریں گے۔ آپ کے سامنے اس وقت 4 آیات ہیں، 4 آیات میں ماشاءاللہ تقریباً کچھ 6 الفاظ ہیں، 6 بھی نہیں 5 ہیں، 5 بھی نہیں بلکہ یہ 4 ہیں، کیونکہ جعلہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اسے 1 دفعہ شمار کریں گے ہم۔ ہاں جی، اب اکیلا اکیلا لکھا ہوا اردو کا استعمال آپ کے سامنے تشریف نہیں لائے گا۔ بہت پڑھ لیا آپ نے، بڑی عیش کر لی، ہمیں بھی بڑا تنگ کر لیا آپ نے، ہاں جی، تو اب آپ نے خود ہی بتانا ہے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اردو کا استعمال۔ تو ہم پڑھتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا کون سے الفاظ میں سے ہے؟ بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے، النبی سے ملتے جلتے الفاظ، نبی، انبیاء، اتقے، تقوی، متقی، ہاں جی، اور لفظ اللہ ہمارے رب کا نام ہے، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، اور اردو میں کیسے استعمال ہوگا؟ لا علاج، لا جواب، لا تعداد، لا علم، لا علمی وغیرہ، اور تُتے، مطیع اور اطاعت، مطیع اور اطاعت، الکافرین، کفر، کافر، کفار، شاباش، والمنافقین، منافقت، منافقت اور نفاق، منافق، منافقت اور نفاق۔ ان اللہ، انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے اس کا کیا معنی ہے؟ بے شک۔ کس کام کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، بعد کے اندر وزن ڈالنے کے لیے، ہاں جی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، کانا کے معنی 2 ہوتے ہیں، ہے، ہوں، ہیں، ان میں سے کوئی ایک، اور تھا، تھی، تھے میں سے کوئی ایک، 2 ترجمے ہوتے ہیں اس کے، ہے، ہوں، ہیں، یا تھا، تھی، تھے میں سے۔ یہاں اس کا معنی ہے کا ہے، یہاں اس کا معنی ہے کا ہے جی۔ علیمن، علم سے نکلا، علم، عالم، معلوم، تعلیمات، اور حکیمہ، حکمت سے نکلا، حکمت، حاکم، حکیم، اور حکمہ، حکیم اور حکمہ۔ وتبع، اتباع، تابع داری، اتباع اور تابع داری، تابع فرمان، ماحول، ماتحت، ماجرا، اور یوہا، وحی، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اردو میں یہ بولا جاتا ہے، وحی مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث شریف ہے۔ پڑھا تو جاتا ہے لیکن تلاوت یعنی ثواب کی نیت سے اسے نہیں پڑھا جاتا، ویسے سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، ہاں جی۔ الیکا، الہ، مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر، کاف بار بار آنے والوں میں سے ہے، ہاں جی، مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ من ربی کا، من جانب، من وان، من حیث القوم، رب ڈائریکٹ بولا جائے گا، رب، مربی، تربیت، ہاں جی۔ کاف بار بار آنے والوں میں سے، من ربی کا،
ان اللہ یہ دوبارہ آ گیا ہے، کانا بھی دوبارہ آ گیا ہے. ہاں جی، بما میں با کا معنی اس کو جو، با کا معنی کو ہو رہا ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے. اور ماحول، ماتحت وغیرہ. تعملون کس سے نکلا؟ عمل سے، عمل عامل معمول تعمیل معمولات. اور خبیرہ خبر سے، خبر اخبار مخبر. ہاں جی خبیر. تو اسی طرح وتوکل، توکل متوکل علی اللہ، اور توکل علی اللہ یہ پورا جملہ بھی بولا جا سکتا ہے، متوکل علی اللہ بھی کہا جا سکتا ہے. اللہ علیحدہ علی الاعلان علی العموم وغیرہ. کفا کافی ہے، کفا کافی ہے، کافی کفایت، کفایت شعاری. باللہ اللہ، وکیلا وکیل کارساز. ما کا معنی چونکہ یہاں پر نہیں ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے. رجل رجال کار قحط الرجال، رجال کار قحط الرجال. من جانب قلب، قلب اطہر، قلبی تعلق، قلبی امراض. فی الحال فی الفور، جوف نیا لفظ ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، سینہ مراد ہے جس میں دل ہوتا ہے. اور واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، اور جالا کا معنی بنایا. یہ جالا دوبارہ آ گیا، نیا لفظ ہے. ازواج کس کی جمع ہے؟ زوج کی. زوج ازواج متزوج اردو میں بولا جاتا ہے. کم اور اللہ دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہے. تظاہرون زہار، تظاہرون زہار، بیوی کو ماں کا درجہ دے دینا. منہم ان میں سے، امہاتکم تمہاری مائیں. امن کی جمع امہات، امہات المومنین ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. وما جعلا اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، ادعیاء دعیون کی جمع، منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹے. ابناکم ابنن کی جمع، تمہارے بیٹے. ذالکم یہ سب، قولکم تمہاری باتیں ہیں، بی افواہکم تمہارے منہوں سے. افواہ اردو میں کیسے بولا جاتا ہے؟ افواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلط بات لوگوں میں مشہور ہو جائے. تو کیوں افواہ کہتے ہیں؟ وہ ہر بندے کے منہ پر ہوتی ہے وہ بات، غلط بات پھیل جاتی ہے. واللہ یقول اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق، وہو یہدی السبیل اور وہ ہدایت دیتا ہے راستے کی. یہدی ہدایت سے نکلا، سبیل آپ جانتے ہیں فی سبیل اللہ وغیرہ. ادعوہم دعا، دعوت، داعی، مدعو. لآبائہم ان کے باپوں کی نسبت سے. تو یہاں جو ہے آبا ابن کی جمع ہے. آبا کس کی جمع ہے؟ ابن کی. باپ کو کہتے ہیں، باپ دادا بھی مراد ہوتے ہیں اس سے. ہوا اقساطو، اقساطو قسط، اقساط قسط یعنی آپ کی رقم تقسیم کر کے انصاف کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، برابر پوری رقم کے برابر حصے کیے جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں قسط مقرر کرنا، وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. اقساط قسط، اقساط. عند اللہ، عند طلب، عند اللہ ماجور ہوں. فَإِن لَمْ فَإِن فَإِن لَمْ تینوں جو ہیں بار بار آنے والوں میں سے. تعلمو کس سے نکلا؟ علم سے، علم عالم معلوم تعلیم. آباءہم ابن کی جمع آبا. فَإِخْوَانُكُمْ اخوان کس کی جمع ہے؟ اخون کی. اخوت اور مواخات بھی اردو میں بولا جاتا ہے. فی الحال فی الفور. الدین، دین ڈائریکٹ بولا جا رہا ہے، اور دین کا مذہب مسلک یہ سب ہم سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو کالے رنگ میں رکھا ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں دین کا معنی جزا اور بدلہ ہے، وہاں اس کو اس لیے شروع کیا ہے، وہاں اس کا مطلب دین مذہب مسلک نہیں ہے. جی. وَمَوَالِيكُمْ موالی ولی سے نکلا ہے، دوست. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر، عَلَى علیحدہ علی الاعلان، جناح گناہ. یہ پانچواں نیا لفظ آ گیا. فیما اس میں جو، فی الحال اور ما ماحول. اخطا تم کس سے نکلا؟ خطا سے. خطا، خطا یا دونوں بولے جاتے ہیں اردو میں. ہاں جی. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن ڈائریکٹ بولا جائے گا لیکن کے معنی میں. ما ماحول، تعمدت عمدن، عمدن کسی کام کو کرنا. قلوبکم قلب کی جمع.
اور کانا ہے اللہ تعالی غفوراً معاف کرنے والا، غفور الرحیم دونوں ڈائریکٹ بولے جاتے ہیں۔ النبی نبی اولا زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے، بالاولا اولا اور بالاولا یہ ہماری زبان میں عام بولے جاتے ہیں، اولا اور بالاولا۔ بالمومنین میں المومنین مومن ایمان ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، من جانب انفسہم کس کی جمع ہے؟ نفس ان کی، نفس نفسا نفسی نظام تنفس وغیرہ۔ وازواجہ زوج ان کی جمع اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی جمع ان کی مائیں، واولو الارحام اور رشتہ داری والے ارحام رحم سے نکلا ہے، بعضہم ان کے بعض، اولا ببعض جی اولا ببعض فی کتاب اللہ، ان کے بعض کے ساتھ زیادہ حقدار ہیں رشتہ داری میں، وراثت میں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المومنین مومنوں میں سے، والمہاجرین مہاجروں میں سے، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ ان بار بار آنے والوں میں سے، تفعلوا فعل سے نکلا، فعل فاعل مفعول، افعال و اعمال، الا مکتوب الیہ مرسل الیہ وغیرہ، اولیاء ولی کی جمع ہے تمہارے دوست، معروفہ معروف نیکی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی معروف نیکی کو کہتے ہیں، اچھے طریقے سے نیکی کرنا۔ کانا ذالکا ہے یہ سب فی الکتاب کتاب میں مستورہ لکھا ہوا، مستور سطر سے ہے، سطر وہ لائن جس کے آپ اوپر لکھتے ہیں اس کو سطر اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر لکھا جاتا ہے، مستور لکھی ہوئی چیز۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں سے، اخذنا اخذ ماخوذ مواخذہ وغیرہ، من النبیین نبیوں سے، نبی انبیاء ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، میثاق بھی ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، من جانب، ومن نوح نوح اللہ کے پیغمبر کا نام ہے جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، سیدنا ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اس کائنات میں دو ہی خلیل اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد الرسول اللہ خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اخذنا منہم میثاقا غلیظا ہم نے لیا ان سے پختہ عہد، غلیظ سخت مضبوط قسم کا عہد لیا۔ تو 6 لفظ آپ کے سبق میں آج نئے آئے ہیں، 8 آیات پڑھی آپ نے، پورا ایک رکوع پڑھا اور صرف 6 الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اور کیا کرنے پڑیں گے یقیناً ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑے ذہین فتین ہیں، بڑے حافظے والے ہیں۔ لیسأل الصادقین یہ کہ وہ سوال کرے سچوں سے، یسأل سوال سے نکلا، سوال سائل مسئول، عن صدقہم اپنی سچائی سے، صدق صداقت اور صادق مصدوق اردو میں بولا جاتا ہے، وَأَعَدَّ اور تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، علیماً دردناک۔ ماشاءاللہ پوری 8 آیات، پورا ایک رکوع آپ پڑھ چکے ہیں۔ 8 نمبر کے اوپر عین آپ کو نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی عین، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ ہم ٹائم سے بھی تقریباً پہلے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی فارغ ہوئے نہیں ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقیات کے حوالے سے آج اخلاص اور ریاکاری کا ذکر کیا جائے گا، بقیہ دن سیرت رسول میں سے بھی ہلکا سا ٹچ آپ کو دیا جائے گا، تاکہ صرف آپ قرآن پڑھنے والے نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی کردار ادا کر سکیں۔ اخلاص اور ریاکاری 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ نے اپنے تمام بندوں کو ہمیشہ ایک ہی حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، محبت اور چاہت کے ساتھ کریں۔
सूरत अल-कहफ की आयत नंबर 110 में फरमाया, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो शख्स अपने रब की मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, फलयामल अमलन सालिहन, चाहिए कि वो नेक अमल करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। दलील नंबर 3, सैयदना अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन ला युगिल्लु अलैहिन्ना सद्रु मुस्लिमिन, 3 चीजें ऐसी हैं जो किसी मुसलमान आदमी के सीने में इकट्ठी नहीं हो सकती। उनमें मुसलमान आदमी खयानत नहीं करता, इखलासुल अमल लिल्लाहि अज़्ज़ वजल, किसी भी काम को सिर्फ अल्लाह के लिए करना, व मुनासहतुहु उलिल अम्रे, और हुकूमती सरबराहान की पैरवी और उनको नसीहत करते रहना, व लुज़ूम जमाअतिल मुस्लिमीना, और मुसलमानों की जमात से चिमटे रहना। दलील नंबर 4, सही मुस्लिम में 6708 नंबर हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों की तरफ देखकर जन्नत नहीं देने वाले, और ना तुम्हारी दौलत और बैंक बैलेंस को देखकर जन्नत देने वाले हैं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में तुम्हारा खुलूस देखेंगे, व आमालिकुम, और उस खुलूस के मुताबिक तुम्हारा अमल कितना है वो भी चेक करेंगे। तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और खुलूस और तुम्हारे आमाल देखेंगे, तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारी बरादरी, तुम्हारा हस्ब नसब, तुम्हारा करैक्टर दुनिया में, तुम्हारी मालो दौलत अल्लाह के नज़दीक कुछ हैसियत नहीं रखती। इखलास के मुकाबिल में रियाकारी है, युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, सूरत अन-निसा की आयत नंबर 142 में अल्लाह ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों को दिखलाने के लिए अमल करते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, ऐसे बदबख्त लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी सही तरीके से वो नमाज को अदा नहीं करते, नहीं वो अल्लाह का जिक्र करते मगर थोड़ा बहुत पढ़ा और बाकी जान छुड़ाई, टकरे मारते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। फवैलुल लिल मुसल्लीन, सूरत अल-माऊन आयत नंबर 4 से 7, हलाकत और बर्बादी है उन नमाजियों के लिए, तवज्जो, हलाकत और बर्बादी है, जहन्नम की सबसे निचली वादी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गाफिल होते हैं, उनकी नमाजों में खुशू खुजू नहीं होता, आइज़ी इनकिसारी नहीं होती, हाजिर दिमागी नहीं होती, नमाज तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन पिंडी पिशावर की सैर भी कर रहे होते हैं, दुकानों का हिसाब किताब भी कर रहे होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊना, ये वो लोग हैं जो लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। व यमनाऊन अल माऊन, और इनकी एक बदबख्ती और भी है कि हमसाए अगर कोई बर्तन मंगवा लें तो कहते हैं हमारे घर में वो बर्तन ही नहीं है, अगर वो कोई चीज़ ऐसी मंगवा लें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, इनकार कर देते हैं बावजूद इस बात के कि वो चीज़ घर में मौजूद होती है, इसे कहते हैं यमनाऊन अल माऊन, आम रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें लोगों को नहीं देते, इनके लिए भी वैल, जहन्नम की सबसे निचली वादी। अन महमूद इब्न लबीद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र, फरमाया मैं अपने बाद तुम्हारे ऊपर जो सबसे ज्यादा डरता हूं वो इस बात से डरता हूं कि तुम्हारे अंदर शिर्के असग़र आ जाएगा। क़ालू वमा शिरकुल असग़र, फरमाया सहाबा इकराम ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी ये छोटा शिरक क्या होता है? शिरक तो शिरक होता है, छोटा बड़े का क्या मतलब हुआ? फरमाया अर्रिया, लोगों को दिखलाने के लिए अमल करना कि अब मुझे चौधरी साहब देख रहे हैं लिहाजा मैं इंसान बनकर जो है वो नमाज अदा करूं। पहले 2 मिनट में 4 रकअतें फड़का देता था, अब चौधरी साहब देख रहे हैं तो 10 मिनट लगा दिए। हाँ जी, ये है लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ना, लोगों को दिखलाने के लिए सखावत करना, लोगों को दिखलाने के लिए सदका खैरात करना, लोगों को दिखलाने के लिए जिहाद करना और लोगों को दिखलाने के लिए कुरान पढ़ने के लिए आना। तवज्जो, नियतें दुरुस्त कर लो। तो अर्रिया
لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو بھی عمل کیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر اور ثواب نہ دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔